السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 56 سے 61 تک، 56 سے 61 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم، پھر انہوں نے توڑا اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر تم پاؤ ان کو میدان جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو سختی کرو ان کے ساتھ، مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر تم کو ڈر ہو کسی قوم کی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ڈال دو ان کی طرف برابری پر، یعنی جو ان کے وعدے ہیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا خیانت کرنے والوں سے۔ ولا يحسبن الذین کفروا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آگے بڑھ گئے۔ انہم لا يعجزون، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیاری رکھو ان کے لیے جو طاقت رکھتے ہو تم، من قوت، قوت سے، ومن رباط الخیل، گھوڑے باندھنے سے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراؤ اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، پورا کر کے دیا جائے گا تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تم نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہوں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی مائل ہو، آمادہ ہو ان کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرو اللہ پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ مدینہ میں ہمیشہ سے، جیسے مکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لڑائیاں جاری ہی رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اوس اور خزرج جو بھی قبیلے تھے ان کی آپس میں کوئی نہ کوئی لڑائی تیار رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سب لوگوں سے کچھ وعدے اور عہد لیے، جس کی وجہ سے ان کے علاقوں میں سکون ہوا اور مسلمانوں کی اسٹیٹ تھوڑی مضبوط ہوئی۔ ان وعدوں میں یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی، مکے میں جو کہ کافر اور مشرک زیادہ تھے اور یہاں یہودی زیادہ تھے، تو مسلمان اور یہودی آپس میں امن سے رہیں گے، یہ معاہدے کی مطلب شکیں تھی، کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، ان کے تعلقات میں خیر خواہی ہونی چاہیے، اور مدینہ پہ کوئی اگر باہر سے آ کے حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کا دفاع کریں گے، کیونکہ یہ شہر دونوں کا ہے، اور یہود اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق کریں گے۔ ہاں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہیں گے تو آپ ان کا فیصلہ کر دیں گے، اور پھر یہ قریش اور ان کے مددگار جو بھی مکے سے ہیں ان کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور اس معاہدہ کے سارے جو شریک ہیں مدینہ میں آپس میں بالکل نہیں لڑیں گے۔ اگر ان فریقوں میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہود کے 3 قبیلے مدینہ میں تھے، تینوں نے اس معاہدے کو تسلیم کیا، لیکن جیسے ان کی عادت تھی وعدوں کو توڑنا، تو یہ انہوں نے مختلف موقعوں پر، کبھی اوس اور خزرج کو ایک دفعہ وہ سکون سے بیٹھے ہنس کھیل رہے تھے،
تو انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ جاؤ ان میں پرانی جنگ کے قصے چھیڑو۔ اس نے آ کے چھیڑے تو ان کی آپس میں جیسے وہ پرانی یاد آ گئی اور لڑائی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس میں یعنی یہ کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اس طرح کی جاہلیت پکاری جا رہی ہیں۔ پھر وہ آپس میں گلے ملے اور رو پڑے۔ یعنی یہ پوری شیطانی حرکتیں تھیں، تو ظاہر ہے انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے وہ جنہوں نے تم سے وعدے کیے پھر ہر بار ان کو توڑا اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں، وعدوں کو توڑنے سے ڈرتے نہیں۔ میرے نبی فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر میدان جنگ میں کبھی ان کے ساتھ تم ان کو پالو تو ان کے ساتھ ایسی سختی کرنا تاکہ ان کے پچھلوں کو وعدہ خلافی کرنے سے اور نافرمانیاں کرنے سے نصیحت آ جائے، یعنی کبھی وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ سزائیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت شرارت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی مختلف شرارتوں اور فتنوں کی حالت دیکھتے ہوئے اور بہت بڑی بڑی شیخیاں اور بڑکے مارتے تھے، لیکن اندر سے جو بھی مسلمان نہیں ہوتا اپنی جان کے بارے میں بڑا بزدل ہوتا ہے۔ صرف مسلمان ہے جو اپنے سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے نظر جنت کی طرف ہوتی ہے۔ تو غزوہ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازار جو بنو قینقاع میں تھا وہاں گئے اور یہود کو جمع کر کے ان کی شرارتوں اور حرکتوں پر ان کو سرزنش کی اور فرمایا ایسے کاموں سے باز آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ تمہیں بھی ایسی مار پڑے گی جیسی قریش کو پڑ چکی۔ اس بات کا انہوں نے توہین آمیز جواب دیا اور کہنے لگے کہ تمہارا سابقہ قریش کے ناڑی لوگوں سے پڑا تھا تو تم نے میدان مار لیا، ہم سے پالا پڑا تو پتہ چل جائے گا۔ ایک طرح سے ان کا یہ جواب معاہدہ توڑنے کی طرح تھا اور اعلان جنگ کرنے کی ہی مترادف تھا۔ آپ نے صبر سے کام لیا، لیکن انہی دنوں یہودیوں نے انصار کی ایک عورت جو کسی سونار کے پاس گئی، جیولر کے پاس، تو وہاں جان بوجھ کے اس نے یعنی اس یہودی نے آپ کے اس عورت کے بیچاری کے سر سے یعنی پردہ اتار دیا، جس سے مسلمانوں کو ظاہرہ تکلیف پہنچی اور یہ آپس میں لڑ پڑے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان حرکتوں سے ایک لشکر تیار کیا اور ان کے ہاں جا پہنچے، اور بڑی یہ جو بڑکے مارتے تھے اور قریش کو بزدل کہتے تھے وہ سامنے ہی نہیں آ سکے، قلعے میں بند ہو گئے۔ 15 دن تک قلعے میں بند رہنے کے بعد اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جس سے ان یہودیوں کی ہمیشہ ساز باز رہتی تھی، مل کے مسلمانوں کے خلاف ہی رہتے تھے، اس نے بڑی سفارش کی اور آپ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن شہر سے نکال دیا۔ یہ لوگ شام کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی قبیلہ بنو نذیر، ان کو بھی شہر سے نکالا۔ پھر جنگ خندق کے بعد جو انہوں نے دھوکہ کیا تھا جنگ خندق میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بے فکر تھے، لیکن اینڈ ٹائم پہ وہی جو لڑنے آئے تھے ان کے ساتھ مل گئے تھے، تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا جا کے اور وہ قلعوں میں بند ہوئے، لیکن آخرکار ہتھیار ڈالے، پھر انہیں قتل کیا گیا، ان کے بچے اور عورتیں غلام بنائے گئے۔ تو اس طرح مختلف موقعوں پہ اللہ نے مسلمانوں کے راستے سے ان کو ہٹایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تو پائے ان کو تو پھر ان کے اوپر ایسی سختی کرو کہ ان کے پچھلوں کو یاد رہے، کیونکہ عہد شکنی مسلمان ہی نہیں ہے، اور یہ مسلمان ہے تو نہیں تھے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی عہد شکنی تھی تو وہ بہت بڑی تھی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً، اللہ فرماتے اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو کہ یعنی وعدہ خلافی کریں گے یا خائن ہوں گے، تو ان کے وعدے ان کے آگے برابری میں پھینک دو، یعنی اگر وہ نہیں وعدہ پورا کرتے تو تم بھی نہ کرو۔ اللہ کو خائن لوگ پسند نہیں ہیں، کیونکہ خیانت جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہے معاشرے میں۔ ایک انسان دیکھیں جس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہوا اور اس نے آپ کے ساتھ پورا ٹرسٹ میں ساتھ دینے کی وعدہ کیا، اور پھر وہ ٹائم پہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے اور آپ کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو اور آپ کے خلاف لوگوں کے ساتھ مل جائے، تو پھر یہ اس کا کلا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ٹائم پہ پکڑا جائے تاکہ مسلمانوں کو نقصان نہ دے۔ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان خائن لوگوں نے دیا۔ جب بھی مسلمانوں کو کبھی
نقصان پہنچا تو بیچ میں ان غدار لوگوں نے، یہ ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ اس غدار لوگوں نے ہمیشہ، اب جیسے پاکستان اور انڈیا کی سپریشن ہوئی اس میں بھی غداری ہوئی، تو یہ ہمیشہ ہی نقصان دیتی ہے، اس لیے اللہ نے اس چیز کو ناپسند کیا، سختی سے کہا کہ ان کے ساتھ نپٹو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ جو کافر آگے بڑھ گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ عاجز کر سکتے ہیں اللہ کو، وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، کہ اگر وقتی طور پر اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مسلمانوں سے آگے بڑھ جائیں گے، اللہ ہمیشہ بہرحال مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے تیاری رکھو، افرادی قوت بھی ہو، گھوڑوں کی اس وقت جو چیزیں ظاہر ہے جن سے جنگیں ہوتی تھی، گھوڑوں کے ساتھ بھی تیاری رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت انکریج کرتے تھے جو لوگ تیر اندازی سیکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اس سے نافرمانی کی۔ عقبہ بن عامر کہتے کہ آپ نے منبر پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا قوت سے مراد تیر چلانا ہے، آپ نے اسے 3 بار دہرایا اور فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کفایت کرے گا، لہٰذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے، یعنی اپنی پوری تیاری رکھے۔ اور بچوں میں چونکہ اس طرح کی سکلز ہم نہیں دیتے اس لیے بچے اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ کے تو غلط طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جس طرح کے کارٹونز اور جس طرح کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو اس کی اپنی ایک انسان کے اندر پوٹینشیل ہوتی ہے اس کو وہ کام میں نہیں لے کے آتے، کیونکہ اب ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ان کی تربیت کے لیے ٹائم نکالیں، ان کو سکل سکھائیں جس سے بچوں کے اندر بہادری، اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا تو وہ بہادر مسلمان بنے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تو اللہ فرماتے یہ جنگی تیاری، جس زمانے میں جو بھی جنگی تیاری ہو سکتی اس کو کرنے کو اللہ نے انکریج کیا، کیونکہ اس سے دشمنوں پر ایک روب پڑتا ہے، تمہارے دشمن، اللہ کے دشمن، وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جن لا تعلمونہم، جو بظاہر اچھے بن کے بیٹھے ہوتے لیکن اندر سے آستین کے سانپ ہوتے، تم نہیں ان کو جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور اس راستے میں کچھ خرچ کرنا پڑے گا، کچھ محنت لگے گی، کچھ ٹائم لگے گا، جو بھی تم خرچ کرو گے، اللہ نے صرف پیسے کا ذکر نہیں کیا، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اللہ تمہیں پورا اس کا اجر دے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس معاملے میں بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی سکلز دی جائیں، یہ نشانہ بازی تو ہمیشہ ہی سے اچھی چیز ہے، پھر جیسے کراٹے اور بہت ساری اچھی اچھی سکلز ہیں، سوئمنگ ہیں، کیونکہ جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے ہر طرح کے حالات سے پالا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں سکھانا، اور گھڑ دوڑ ہمیشہ سے ہی پسندیدہ ہے، تو ان چیزوں سے بچے بہادر بھی ہوتے ہیں اور ان کا ٹائم بھی اچھی چیزوں پہ لگتا ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اللہ نے فرمایا اگر وہ صلح کے لیے جھکے تو تم بھی جھکو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی پھر یہ ہے کہ اب کسی کو دیکھ لے بندہ خیانت کرتے پھر اس پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا تم جھک جاؤ، کیونکہ اسلام صلح پسند دین ہے، تو اس لیے کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی تمہیں جتنا مرضی آگے تمہارے جھکے اور تم اس کو پکڑ کے ختم کرو کیونکہ اس نے ایک دفعہ وعدہ توڑا تھا، نہیں، اسلام پورا موقع دیتا ہے انسان کو، تو اللہ نے فرمایا تم بھی ان کے لیے جھک جاؤ، وہ سننے والا جاننے والا ہے، اگر وہ کچھ ایسا کریں گے تو رب ہے نا تمہارے ساتھ۔ تو آج جن چیزوں کا ٹائم ہے ان کے ساتھ تیاری ہونی چاہیے، اور یہ تیاری ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ہے تو تھوڑی کے لوگ اس پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اب وہ لوگ جو بزدل ہوتے ہیں وہ حملہ ان چیزوں سے کرنے کے بجائے دوسری چیزوں سے مسلمانوں کے اندر کمزوریاں ڈالتے ہیں، دنیا کی محبت زیادہ، مٹیریلسٹک کر دیا اور برائیوں کا شوقین کر دیا، ٹائم ویسٹ کر دیا، بچوں کو غلط چیزوں کی طرف لگا دیا، بے حیائیاں اور اس طرح کی چیزیں نیٹ کے ذریعے بچوں میں دی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگ لڑنے کے قابل نہ رہیں، پھر ہم جب چاہیں ان کو ترنوالا بنا لیں۔ تو ان حالات میں کبھی بھی ہمیں اپنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو سکلز بتائی ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے،
یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کریں اور انہیں اچھی چیزوں کی طرف لگائیں بھی، تاکہ وہ آگے مستقبل میں بہادر مسلمان بنے۔ کہ محمد بن قاسم اگر 17 سال میں سندھ کو فتح کر سکتا ہے، اور ہمارے 17 سال کے بچے دیکھیں کہ وہ کس طرح کے یعنی نیچر رکھتے ہیں اور کن کاموں میں مشغول ہیں۔ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی ہمت دی ہوتی ہے اور وہ ایک چھوڑ کے کئی کام کرتے ہیں اور بہادر بھی ہوتے ہیں، تو ایسے ماں باپ کے لیے بہت بڑی بھلائی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اچھے مسلمان تیار کرنا تو بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔